ہسٹری صرف فتوحات اور کامیابیوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ لمحات بھی دفن ہوتے ہیں جنہیں یاد کرنا انسان کا دل دہلا دیتے ہیں۔ کچھ چیپٹرز ایسے ہوتے ہیں جو صرف انسان کے خون سے لکھے جاتے ہیں۔ کبھی کسی بادشاہ نے اقتدار کی لالچ میں لاکھوں انسانوں کو موت کی نیند سلا دیا، تو کبھی کسی نسل کو مٹا دینے کا جنون انسانوں کو جانوروں سے بھی بدتر بنا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب انسانیت نے دم توڑ دیا، رحم ہار گیا اور ظلم نے تاج پہنا۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جنہیں پڑھتے ہوئے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور سانس رک جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں تو یہ کہانیاں آپ کی سوچ بدل دیں گی۔ آج ہم بات کریں گے ہسٹری کے ایسے چیپٹر کی جسے دا ڈارکیسٹ چیپٹر آف ہیومن ہسٹری کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہے 16 سینچری کی، جب یورپ میں انڈسٹریز ڈیولپ ہونا شروع ہوئی۔ انڈسٹریز کو کام کے لیے بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت پڑی۔ یورپین کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ورکرز کو پے کرتے، اس لیے ان کی نظر سب سے پہلے افریقہ پر پڑی۔ افریقہ میں سلیو سسٹم پہلے سے ہی چل رہا تھا، اس لیے انہوں نے افریقہ سے غلام خریدنا شروع کر دیے۔ انہوں نے افریقہ کے لیڈرز کے ساتھ ہاتھ ملایا اور ان سے غلام خریدتے۔ افریقیوں کی آپس میں لڑائی جھگڑوں، ڈس یونٹی اور انسیولائزیشن کی وجہ سے انہیں غلام بنانا بہت آسان تھا۔ یورپین نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولہ یوز کیا۔ وہ قبائل کو آپس میں لڑوا دیتے، پھر وہ قبائل جو غلام بناتے وہ یورپین ان سے خرید لیتے۔ افریقہ کے غلام سستے ہوتے اور بہت زیادہ مضبوط تھے، اس لیے وہ بہت زیادہ کام کر پاتے۔ یہی وجہ تھی کہ یورپینز نے دھڑا دھڑ غلام خریدنا شروع کر دیے۔ یہاں سے شروعات ہوتی ہے ہسٹری کے ڈارکیسٹ چیپٹر کی۔ سلیوز خریدنے اور ان سے کام کروانے کے سسٹم میں مینلی 3 ریجنز انوالو تھے: یورپ، امریکہ اور افریقہ۔ ان کے اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے ایک ٹرائنگل کا یوز کیا جاتا ہے۔ ٹرائنگل کی پہلی ایج پہ یورپ اور افریقہ تھے۔ یورپین سامان لے کر افریقہ جاتے اور وہ افریقیوں کو بیچتے اور اس کے بدلے ان سے غلام خریدتے۔ ٹرائنگل کے دوسرے ایج پہ یورپ اور امریکہ تھے۔ امریکنز پاور کی بیس پہ غلام بناتے اور انہیں یورپین کو بیچتے۔ ان کا سسٹم بھی سامان کے بدلے غلام خریدنا تھا۔ ٹرائنگل کا تیسرا ایج جس پر افریقہ اور امریکہ تھے، یہ وہ راستہ تھا جس کے ذریعے افریقہ سے غلاموں کو امریکہ لے جایا جاتا تھا۔ یہ راستہ ہسٹری کے ڈارکیسٹ چیپٹر کا مین فیکٹر تھا۔ آئیے جانتے ہیں کیسے۔ امریکنز اپنی شپس میں گنز، الکوہولز اور کپڑے لے کر افریقہ جاتے۔ وہ یہ سامان افریقیوں کو دیتے اور اس کے بدلے ان سے غلام خریدتے یا پھر انہیں زبردستی پکڑ لیتے تھے۔ غلام بنا کر وہ انہیں اپنی شپس میں جانوروں کی طرح باندھ دیتے تھے۔ وہ راستہ جس کے ذریعے غلاموں کو افریقہ سے امریکہ لے جایا جاتا اسے دا مڈل پیسیج کہتے ہیں۔ یہ جرنی ویسٹ افریقہ سے سٹارٹ ہوتی اور پیسیفک اوشن سے ہوتے ہوئے امریکہ پہنچتی۔ اس کا ڈسٹنس تقریباً 8000 کلومیٹر تھا اور اس کا ڈیوریشن 6 سے 12 ویکس کا ہوتا۔ امریکنز غلاموں کو زنجیروں میں باندھ دیتے اور انہیں کئی دنوں تک بھوکا رکھتے تھے۔ ان کی حالت جانوروں سے بھی بری ہو جاتی۔ 15 سے 20% غلام مڈل پیسیج کے دوران ہی مر جاتے، پھر امریکن انہیں سمندر میں پھینک دیتے۔ کہتے ہیں اٹلانٹک اوشین کی مچھلیاں غلاموں کے خون اور گوشت کی عادی ہو گئی تھی۔ 1781 میں ایک شپ جس کا نام زوم تھا وہ غلاموں کو افریقہ سے جمیکا لے کر جا رہا تھا۔ اس میں 440 غلام تھے، لیکن کیپٹن کسی وجہ سے راستے سے بھٹک گیا۔ اس وجہ سے اسے لمبا راستہ لینا پڑا اور انہیں کئی دن ایکسٹرا لگ گئے۔ شپ کے اندر سامان اور خوراک کی کمی ہونے لگی۔ غلاموں کے مالک نے آرڈر دیا کچھ غلاموں کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اس طرح انہوں نے 132 غلاموں کو زندہ سمندر میں پھینک دیا۔ یہ افریقہ میں کوئی پہلی بار نہیں تھا، بلکہ ایسے واقعات ہر دن ہوتے تھے، لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ 19 سینچری کے سٹارٹ میں یہ سب کم ہونا شروع ہوا۔ اس کی ریزنز غلاموں کی ریزسٹنس، پبلک پریشر اور اکانومک چینج تھے۔ اس دور میں غلاموں میں کئی ریبلز اٹھے جنہوں نے یورپین کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ انہوں نے ایک ریولوشن سٹارٹ کر دی۔ غلام یورپین ماسٹرز کو مل کے پکڑتے اور انہیں زندہ سمندر میں پھینک دیتے۔ یہ سب کئی سالوں تک چلتا رہا۔
اس کے علاوہ جب انڈسٹریز نے ترقی کی تو انہیں پیڈ ورکرز کی ضرورت پڑی اور اس لیے انہوں نے غلام خریدنا چھوڑ دیے۔ 1807 میں سلیو ٹریڈ ایکٹ کے ذریعے برٹش پارلیمنٹ نے سلیوری کو بین کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باقی کنٹریز نے بھی سلیوری پر بین لگا دیا۔ 19 سینچری کے اینڈ میں سلیوری ٹوٹلی بین ہو گئی۔ ہسٹری کے اس ڈارکیسٹ چیپٹر کے دوران ٹوٹل 12 ملین غلام بنائے گئے اور ان میں تقریباً 2 ملین غلاموں کی ڈیتھ ہوئی۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی بھی امریکہ میں جو لوگ بلیک ہیں وہ سب انہی غلاموں کی نسل ہے جو امریکہ پکڑ کر لائے گئے تھے۔ 19 سینچری کے بعد سلیوری تو بین ہو گئی لیکن اس کا انفلوئنس آج تک ختم نہیں ہوا۔ آج کل کی ریسزم اور انیکوالٹی جو بلیک اور وائٹ لوگوں کے درمیان ہے وہ سب اسی ڈارکیسٹ چیپٹر کا رزلٹ ہے۔